بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہر وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پکی سچی توبہ کی وجہ بننے والا ایک عبرت ناک واقعہ، خون سے بھری ہنڈیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کرو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے راہ روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا کہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ اے رب، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا وہ لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں،
اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک و برتر نے گناہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے۔ اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حاصل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وسیلہ بھی پائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچا کر رکھے اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسا لگا آج کا یہ ایمان افروز واقعہ؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔